الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات اساتذہ کرام، بالخصوص ہمارے اس جامعہ کے ناظم محبوب العلماء، عزیز طلباء اور مختلف حلقوں سے اس جامعہ کی محبت میں حضرت مولانا اظہار صاحب کی محبت میں آنے والے ہمارے رفقاء کرام، عزیز طلباء، قرآن کریم کی یہ برکت ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ کم الفاظ میں اللہ نے امت کے لیے بڑی باتیں عرض کر دی ہیں، حکم دے دیا ہے۔ قرآن کریم میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز ہے، تو جب مدرسوں میں یہ بات آتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ مدرسوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں ہے؟ تو قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے جو پہلی آیات ہیں ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیات جو سورہ علق کی نازل ہوئی انہی میں مدرسوں کا ذکر، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور قرآن کریم میں مختلف جگہ سورۃ الجمعہ میں اور دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ مدرسوں میں تعلیم کیا ہوگی، ان آیتوں میں اس کا بھی ذکر۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا حفظ، اس میں غور و فکر، تعلیم کتاب جسے کہتے ہیں، تعلیم حکمت جسے کہتے ہیں، دلوں کی اصلاح جسے تزکیہ کہتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ قلب کی۔ اسی لیے قلب کی اصلاح اور تزکیے کے بارے میں سورۃ الجمعہ میں اور دوسری آیتوں میں خاص طور پر ذکر ہے۔ آپ جامعہ کے طلباء خوش نصیب ہیں کہ حضرت مولانا اظہار احمد صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت یہاں موجود ہے، جن کے قول اور عمل سے آپ اپنے قلوب کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہیں اس جامعہ کے، جن کے قول اور عمل سے آپ اپنے قلوب کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد کی وجہ یہ دو چیزیں۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک جگہ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی اخلاق کی تعلیم کے لیے عملی طور پر کر کے برت کر اس کے اظہار کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں معلم بن کر آیا ہوں، تعلیم دینے کے لیے۔ تو یہ علم اور اخلاق جو ہے یہ ہم سب کا
نشان ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی کا تمغہ ہے، ایسا جوہر ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کے اندر آئیں گی تو آپ کی شخصیت چمک اٹھے گی۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور جانشینی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین امت کے کس طبقے کو بنایا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں، جو قرآن اور حدیث کے عالم ہوتے ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں، وہی اس امت میں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ مصابیح الارض علماء کو کہا گیا، جن کو دیکھ کر ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو وارث ہوتا ہے جس زمین کا، اس زمین کے حدود سے اگر وہ واقف نہیں ہو تو اس کی زمین پہ کوئی بھی کسی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے حلال و حرام، اس دین کے جو حلال و حرام کا علم ہے وہ اس کے حدود ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال و حرام کو پہچانیں، مکروہات کو پہچانیں، سنن و آداب کو پہچانیں۔ مشتبہات کیا ہیں، سرحد کیا ہے دین کی، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور یہی علماء ربانی کا اصل کمال ہوتا ہے۔ اگر سرحد سے کوئی بھی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو علماء وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ خبردار یہیں ٹھہر جاؤ، یہاں سے آگے بڑھو گے تو دین کی سرحد سے نکل جاؤ گے۔ آگے شیطان کی سرحد ہے اور شیطان کی سرحد میں داخل ہوگے تو وہ سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم دیا ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ میں اس جامعہ میں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں، آج تو صرف حضرت مولانا سے، اساتذہ کرام سے ملاقات کے لیے حاضری ہوئی اور آپ عزیز طلباء کو دیکھنے کے لیے، اس تقریر کے لیے اور اس اجتماع کے لیے حاضری نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو حضرت نے اکرام کے ایک حصے میں اس کو جوڑ دیا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ہمیں ایمان اور اخلاص کو سیکھنا چاہیے، اور اخلاص ہمیشہ جو ہے اس کو سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بھی اور اخلاص کو بھی، ورنہ کب شیطان جو ہے ہمیں ایمان والے راستے سے ہٹا کر گناہ والے راستے پر ڈال دے گا، شرک والے راستے پر ڈال دے گا، کفر والے راستے پہ ڈال دے گا۔ اور اخلاص تو ہر عمل کی بنیاد ہے، اور اخلاصی کا دوسرا نام نیت کی اصلاح ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیات سے ذکر کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا کر۔ اور یہ حدیث اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جس شخص کا جو ارادہ ہو، جس طرح کی نیت ہوگی، جیسا عالم بننے کا وہ ارادہ کرے گا، جیسا قاری اور قرآن کا حافظ بننے کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو ویسے ہی بنا دے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت کرو گے، جیسا ارادہ کرو گے، ویسے ہی اللہ جو ہے عمل کی توفیق دے گا اور ایسے ہی آپ کو بنا دے گا۔
اس لیے ہمیشہ اپنی نیتوں میں اور اپنے اعمال میں خوبی پیدا کرنے کے لیے اونچی نیت اور اخلاص اور پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ میں تو حاضر ہوا تھا دعا کے لیے، ضرور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے اور اپنے اصلاحی کلمات سے بھی، تاکہ جب بزرگوں کے ہاں آدمی حاضر ہوتا ہے تو وہاں سے کیا لے کر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے اسی کو وہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم بھی حاضر ہوئے ہیں، امید ہے کہ حضرت مولانا اپنی دعاؤں سے اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔